السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ صافات اور اس کا ترجمہ، اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اور آج اللہ نے چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا تھا اس میں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اور وہ مجھے راہ دکھائے گا، میری رہنمائی کرے گا. تو آج ہم نے وہیں سے شروع کرنا ہے. آیت نمبر ہے 99. آیت نمبر 99. بھائی معذرت کے ساتھ ہم جو تجوید کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ کچھ عرصے کے لیے اس کو میں روکتا ہوں، کیونکہ آج کل نماز اب پھر دیر سے ہونے لگی ہے عشاء کی، اب بہت جلدی ہی پھر 9:30 پونے 10 ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیے 9 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں. تو ٹائم کی قلت کی وجہ سے تجوید کی جو ہم نے کلاس شروع کی تھی اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کرتے ہیں. جب انشاءاللہ تھوڑا ٹائم نیچے آئے گا اس کو دوبارہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. تو آئیے اب ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 99، ایک یا دو آیتیں پڑھتے ہیں. آپ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجیے، برکت دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين حالك لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر
الصابرين. ستجدنی میں مد ہے اور انشاءاللہ میں بھی مد ہے. کون فرق کرے گا دونوں مد میں کیا فرق ہے؟ عبدالرحمن بھائی آپ بتائیں گے؟ اچھا ہاں بتائیں. پہلا مد کون سا مد ہے؟ مد منفصل ہے. آپ دوسرا مد متصل ہے. دوسرا انشاء یا کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء حقیقی. بس اتنا ہی کافی رکھتے ہیں. باقی انشاءاللہ العزیز جب کبھی یا جلدی شروع کر دیا تو یا پھر ٹائم ذرا نیچے آ جائے. وقال انی ذاہب. بھائیو اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے دیکھیے میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے انہی آیتوں میں جو قصہ بیان کیا تھا ذرا توجہ دیجیے. اور پھر اس قصے کو جو آپ نے بتوں کو توڑا تھا سورۃ انبیاء سے بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پیش کیا تھا. یاد ہوگا آپ کو. اور جب لوگ بھاگ کر آئے قوم مشرکین اور انہوں نے کہا کہ من فعل هذا بآلهتنا کس نے کیا ہے؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا قال بل فعله كبيرهم هذا. یاد ہوگا سورۃ انبیاء میں آئے تھے کہ اس کو ان کے بڑے نے کیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو قرآن میں قصہ بیان ہوا ہے کس نے توڑا تھا حقیقت میں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اس کو بڑے نے توڑا ہے, ان بڑے بت نے توڑا ہے, یہ خلاف الواقع ہے کہ نہیں؟ اور خلاف الواقع بات کو کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ. اور اسی چیز کو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, آپ نے جھوٹ بولا. اور اسی چیز کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام 3 جھوٹ بولا ہے. توجہ دیجیے گا, اللہ آپ کو برکت دے. تعصب کی بات نہیں کرتا, اسی کو حدیث ہے بخاری کی 3 جھوٹ بولا ہے اور صرف اللہ کے لیے بولا. ایک تو یہ کہ یہ بڑے بت نے توڑا, اور ایک جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو یہ میری بیوی ہے, بہن ہے. اور تیسرا جھوٹ اسی میں کہ میں انی سقیم میں بھی حدیث میں. اب وہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. تو کچھ لوگ ایسے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری میں اور ان کی حمایت میں آ کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا رد کرتے ہیں. لیکن رد اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس میں نبی پر بظاہر آنچ نہیں آ رہی, اور کیا کہتے ہیں کہ راوی کو رد کر دو. اس حدیث جس نے یہ حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے بیان کرنے والے کے راوی کو جھوٹا قرار دے دینا آسان ہے کہ جائے کہ نبی کو جھوٹا قرار دے. یہ تو قرآن سے بھی جھوٹ ان کا ثابت ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ جرأت پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر کہ بخاری کی صحیح حدیث کو آپ رد کر دو, بعد میں دوسری اور تیسری اور چوتھی ساری حدیث کو پھر پرویز احمد جو منکر قرآن بنے اور منکرین حدیث بنے. منکرین حدیث, ہاں ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ انہوں نے بھی حدیث کا رد کیا, آپ بھی حدیث کا رد کر رہے ہیں اور آپ دروازہ کھول رہے ہیں. انہوں نے راستہ دکھایا. اٹھائیے یہ بحث تفہیم القرآن انبیاء سورۃ انبیاء, اس میں جہاں یہ الفاظ لکھتے ہیں بخاری کی حدیث کو کہتے ہیں رد کر دو. آسان ہے جائے کہ ہم نبی کی ایک نبی کو جھوٹا کہیں. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں اگر بخاری کی حدیثوں کو اس طرح رد کرتے جائیں گے تو پھر کون سی حدیث پر آپ اعتماد کریں گے؟ پھر قرآن کو ہم کیسے سمجھیں گے؟
قرآن کو حدیثوں سے سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث آ جائے اس کو کبھی رد نہیں کیجیے۔ اگر آپ نے ایک حدیث کو رد کیا تو بعد کل دوسری حدیث کو رد کریں گے، چوتھی حدیث کو رد کر دیں گے۔ یہ اس طرح شیطان اتنا بڑا چکر چلایا، ان لوگوں کہتا ہے کہ قرآن تو ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ حدیث لوگوں نے جمع کی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، اگر حدیث لوگوں نے جمع کی ہے تو قرآن بھی تو لوگوں نے جمع کیا ہے، صحابہ کرام نے جمع کیا ہے۔ جب آپ صحابہ کرام کی جمع کرتی اس قرآن کو مانتے ہو تو صحابہ کرام نے حدیث کو جمع کیا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ بس یہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے، اور جس کو اللہ نہیں چاہتا بڑے بڑے اونچے درجے پر پہنچ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس گمراہی سے اللہ کی پناہ پکڑیے اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، ایسی کتابوں سے ہوشیار رہیے جو وحدت الوجود کی بھی دعوت دیتے ہیں اور عرش معلیٰ پر مستوی ہونے کا بھی اللہ ہر جگہ ہے۔ اور اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، اللہ نے موقع دیا، میں کسی کو نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن کیونکہ ایک کتاب ہے وہ ضروری ہے اسی لیے اس کا نام لیا ہے۔ آئندہ بھی ان کی کچھ اہم باتیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سب کی حفاظت کرے، ہر ایک کے شر سے بچا کے رکھے، کیونکہ جب ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگوں کو بڑی تشویش بھی ہوتی ہے اور پھر وہ اس کے خلاف بہت محاذ بھی قائم کرتے ہیں۔ میرا مقصد کسی کو طعن و تشنیع کرنا، کسی کو بدنام کرنا نہیں، صرف حق کو واضح کرنا ہے۔ جس طرح انہوں نے نبی کی حدیث اور بخاری کی رد کر دیا تو ہمارا دفاع بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کی حدیث سے دفاع کریں۔ ان کو بدنام نہیں کر رہے، میں نے ابھی تک ان کا نام بھی نہیں لیا، رائٹر کا نام نہیں لیا، کتاب کا نام لیا، تو آپ لوگ سمجھ گئے۔ انشاءاللہ العزیز کو بھی اللہ نے موقع دیا تو ان کی جو اس طرح کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے، لیکن کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ آئیے اس وضاحت کے بعد وقال انی ذاہب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ ہجرت کی انہوں نے، کیونکہ رہتے تھے اصل بابل عراق کے شہر، وہاں سے جب یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوا آگ میں پھینکنے کا، وہاں سے پھر آپ نے کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں، اور پھر یہ فلسطین کی طرف چلے گئے، فلسطین کی طرف چلے گئے، اور کہا کہ میرا رب میری رہنمائی کرے، رب ہب لی من الصالحین، اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد، نیک بچہ عطا فرما۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی 80 یا 90 کی قریب عمر تھی، لیکن اللہ سے نا امید نہیں تھے، اور اس عمر میں جا کر بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور بہت پیارا بچہ عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو خوشخبری دی بردبار بچے کی۔ حلم، بردبار، الحلم من التحلم، انسان یہ حلم جو آتا ہے کوشش کرنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جی میں بہت غصے والا ہوں میں نہیں صبر کر سکتا ہوں، نہیں، حدیث میں الصبر من التصبر والحلم من التحلم، انسان کے اگر ہے تو اپنے اندر قابو کرے، روکے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ اپنے آپ کو قابو میں کرے گا تو قابو میں ہو جائے گا، شتر بے مہار نہ بنے، جو منہ میں آئے نہ بکے، نہ بولے، بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ جائے، اپنے آپ کو قابو میں، اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری، صبر کرنا، تھوڑا بات سن لینا، سہ جانا، اس کو کہتے ہیں حلم۔ تو کہا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے ایسا جو حلیم ہوگا، یعنی بردبار ہوگا۔ فلما بلغ معه السعي، بچہ اللہ نے دے دیا، اب وہ بچہ جب ان کے ساتھ چلنے لگا، چلنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا، تو کہا اے میرے بیٹے، قال یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، یہ پیارے الفاظ ہیں، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انی آرا، میں دیکھتا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، میں تم کو جب ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى،
تمہارا کیا خیال ہے؟ حدیث میں آیا ہے بھائیو، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی قرآن کی وضاحت حدیث کے ذریعے ہوتی ہے. اگر ہم حدیث کو کہتے ہیں جی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ آپ نماز پڑھ سکیں گے، نہ روزہ رکھ سکیں گے، نہ حج کر سکیں گے، کوئی مائی حلال اللہ کے سامنے کر سکتا، نہ حلال حرام میں فرق کر سکتا. اتنی معمولی چیز نہ سمجھیں یہ لوگ جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے. اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے. مردار حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ. تو مچھلی کیوں کھاتے؟ نہ کھائے، نہ کھائے کرے مچھلی. کہاں سے حلال ہو رہی ہے؟ حدیث سے حلال ہو رہی ہے. حدیث کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مردار حلال کیے ہیں، ٹڈی کو اور مچھلی کو، اور دو خون حلال کیے. خون بھی حرام ہے، اور دو خون. حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اور بھائیوں اللہ نے خنزیر حرام کیا، کتا تو نہیں حرام کیا قرآن پاک میں. کتا کیوں نہیں کھاتے؟ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ کھائیں. کہاں ہے قرآن پاک میں کتا حرام؟ حدیث میں حرام، حدیث پاک میں حرام. اور میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، مولانا شفیع الرحمن مبارک پوری نے جب منکرین حدیث کا رد کیا تو یہ بھی کہا کہ پھر گدھا کیوں نہیں کھاتے، کتا کیوں نہیں کھاتے؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، اللہ نے کہیں حرام نہیں کیا ہے، حدیث میں حرام ہے. حدیث کی بڑی اہمیت ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. ہم نے یہ ذکر قرآن پاک اتارا ہے تاکہ آپ بیان کریں. بیان مانے اس کی تفسیر کریں. نبی کی بیان کو ہوئی جو تفسیر ہے وہی حدیث ہے. اور حدیث اللہ رب العالمین نے آسمان سے، یہ دونوں چیزیں آسمان سے آئی ہیں. کہاں دلیل کہاں ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہم نے آپ پر، آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، چاہے قرآن کریں چاہے دین کے معاملے میں جو بات کریں وہ وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اور اللہ نے جو وحی نازل کی اس کی حفاظت کی اس نے ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے یہ ذکر نازل کیا، اس کے ہم محافظ ہیں. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں جہاں اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت اسی طرح کی ہے اور محفوظ ہے. تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹے کیا خیال ہے تمہارا؟ اور حدیث میں ذکر ہے کہ آپ کو خواب نظر آیا کہ اس خواب میں بچے کو ذبح کر رہے ہیں. آپ اونٹ ذبح کیے، اللہ کوئی پیاری چیز مانگ رہے. پھر خواب نظر آیا، پھر کیا، پھر آخر کار سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین کا مقصد کہ وحی کبھی خواب کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی فرشتہ آ جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف القاء ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتا ہے. ساری وحی کی قسمیں. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا مقصد بچہ ہی ذبح کرنا ہے. اب بچے سے کہا کہ بیٹے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ایسا ہے. تو بیٹے نے کہا اے ابو جان افعل ما تؤمر. جو آپ کو آرڈر ہو رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کو کر گزری. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس میں بڑی برکت ہے. فلما اسلم وتله للجبین. جب دونوں مطیع اور فرما بردار ہو گئے اللہ کے آرڈر پر، حکم پر عمل کرنے کے لیے، وتله، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دی. جبین انسان کی دو جبینیں ہیں، یہ جو سائڈ میں بیچ میں جبہہ اور یہ جبینیں، تو یہ دو ہیں. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں احسن البیان والے، انسان کے منہ پر، چہرے پر دو جبینیں دائیں اور بائیں ہوتی ہیں اور درمیان میں پیشانی یعنی جبہہ ہوتا ہے. اس لیے للجبین کا زیادہ صحیح ترجمہ کروٹ کے بل. ہمارے یہاں عام طور پر جو ترجمہ کرتے ہیں کہ الٹا لٹا دیا، وہ کہتے ہیں ہاں الٹا لٹانے کے بارے میں جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے وہ مشہور بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے وصیت کی تھی. کوئی سخت زبردست دلیل نہیں ہے اس کی، بس لوگوں میں مشہور ہے، مفسرین میں مشہور ہوگی ممکن ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو
وصیت کی تھی کہ ابو آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر نظر پڑے اور آپ کو محبت آ جائے اور پھر اللہ کی امر جو ہے اس میں آپ سے کوتاہی ہو جائے. تو یہ چیز مشہور ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ الٹا لٹا دیا، ورنہ ایسے ہی لٹایا جیسے بکری کو، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، کروٹ پر لٹایا گیا آپ کو، اور پھر چھری آپ نے چلانے کی کوشش کی. فلما اسلم وتله الجبین ونادیناه یا ابراہیم، ہم نے آواز دے دی اے ابراہیم، ہم نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت رؤیا، تحقیق آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم کذالک اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والے کو، جزا دیتے ہیں. کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، جیسے دوسری جگہ پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی لخت جگر کو تو بچا لیا اور ان کی جگہ فدیے میں ایک مینڈا دے دیا، وہ ذبح ہو گیا، اس کو ذبح کر دیا، اللہ نے بچا لیا. اور آپ اپنے خواب بھی پورا کر دیے، پوری طرح چھری چلائی، کوئی کمی نہیں کی، پوری اچھی طرح چلائی، لیکن اللہ نے اس کو چلنے نہیں دی، کام کرنے نہیں دیا. چھری اس کے حکم سے کاٹتی ہے، یاد رکھیے گا، اگر وہ نہ چاہے تو نہیں کاٹے. آگ اس کے حکم سے جلاتی ہے، اگر نہ چاہے تو آگ جلائے نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. اور سمندر کے یہ پانی اللہ کے حکم سے ہی غرق کرتے ہیں، اگر نہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ غرق نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، مارو. جب انہوں نے مارا فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، سمندر کے راستے بن گئے، خشک کے راستے بن گئے. وہ پانی اب کسی کو ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور آپ نکل گئے. لیکن جب فرعونی اللہ کے دشمن آئے تو وہ پانی اللہ نے آرڈر دیا ان کو ڈبو دیا. جب اللہ چاہے اسی پانی سے ڈبو دے، اور جب اسی پانی سے نہ ڈبوئے، وہ اس کا امر ہے. یہ ساری چیزیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں. بھائیو، اگر ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں اللہ کی قسم، تو یہ ایٹم بم بھی سب بیکار ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے، اللہ کے سامنے ہیج ہیں. اللہ رب العالمین کے اگر ہم سچے بن جائیں تو اللہ ہمارا بن جائے گا اور ہماری مشکلیں آسان کرے گا. دیکھ لیجیے، ابھی میں آ رہا تھا تو بچے نے ایک مجھے کسی کے لکھی ہوئی ایک بات سنائی، بہت اچھی لگی. اس نے کہا کہ داعش بھی سعودی گورنمنٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ایران بھی دن رات سازش کرتا ہے اس توحید والی گورنمنٹ کے، اور یورپ، امریکہ، روس، پوری دنیا کی کافر اور طاغوتی طاقتیں اس توحید کی جو مملکت ہے اس کے خلاف دن رات پلاننگ کرتی ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے باوجود وہاں پر نماز قائم ہو رہی ہے، مسجدیں آباد ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن چھاپا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کے ترجمے نشر کیے جا رہے ہیں. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کے لیے آتے ہیں، بڑے امن و امان کے ساتھ آتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے حج کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے حدود قائم ہو رہے ہیں، دین پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں دین پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر بھی بعض لوگ حکام کو، وہاں کے حاکموں کو کافر سمجھتے ہیں، اور وہاں کے پولیس کو قتل کرنے کو بڑا اجر و ثواب سمجھتے ہیں. ابھی کل پرسوں ہی یہ داعش وغیرہ نے 2 پولیس والے کو قتل کیا. اور یہ جو ایران میں کے تحت ایمن میں سازش ہوئی، یہی ہے. اگر یہ لوگ دین کا کام کرنے کے باوجود مسلمان نہیں، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ اور کون مسلمان ہے، اور کون لوگ مسلمان ہیں. اس لیے مسلمان نہیں کہ وہاں شرک کے اڈے قائم نہیں ہیں، مزارات قائم نہیں ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو ڈال دو، اس کو مٹا دو. وہ نبی کے طریقے پر عمل کرتے رہے اور ان لوگوں کو برا لگتا رہا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توحید کی مملکت کی حفاظت فرمائے اور حفاظت کرے گا رب العالمین. دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ دنیا حیران رہ گئی. یار اتنے سالوں سے عثمانی خلافت کے بعد سے تو مسلمان بکھر گئے تھے، کبھی اتنا اکٹھے نہیں ہوئے اور اس طرح طاغوتی طاقت کا مقابلہ نہیں کیا. یہ بھی کیسے جاگتے ہیں. ہاں، شیر سوتا ہے تو جب جاگتا ہے تب بھی شیر ہی ہوتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ شیر ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں جو یہ سازشیں کرنے والے غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلامی مملکت اور حرمین شریفین کی حفاظت سے روکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کرے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کسی سے ڈرے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کو بھیج دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بھیجیں گے نا اگر تو اللہ خوش ہوں گے، اور مملکت ہمارے پاکستان کو بھی بہت ترقی دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ ترقی دے گا، جو اللہ کا ہوتا ہے تم اس کے گھر کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی حفاظت کرے گا، نہیں کرو گے تو پھر چھوڑ دے گا۔ تم نے میرے گھر کی حفاظت نہیں کی، ٹھیک ہے، میں بھی تم کو نہیں پوچھتا ہوں، جاؤ امریکہ سے جن سے تم نے جن کو اپنا آقا سمجھا ہوا تھا پھر ان سے اپنے گھر بنوانا، وہ کبھی بناتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ جس کے دوست ہو جائے تو پھر آسمان اس کا تو دشمن کیوں؟ پھر کسی اور کی دشمنی کی ضرورت نہیں، یہ دوست بن کر اتنے زبردست دشمن ہیں کہ اور دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوست بن کر یہ بہت زبردست کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچا کے رکھے، آمین۔ نہ ان کی دوستی اچھی ان کافروں کی، نہ ان کی دشمنی، اللہ تعالیٰ ان کے ہر شر سے بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ اللہ نے منع کیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصاروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اور یہ منافقین بھی ان کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ دنیا کے کسی خطے میں رہیں گے، ان کی ولا اسی ملک کے لیے ہے، مجوسی ملک کے لیے، اسلام کے لیے نہیں ہے۔ یہ کبھی کسی فرعون کو، کسی نمرود کو گالی نہیں دیں گے، اگر یہ کبھی گالی دیں گے تو محمد مصطفیٰ کے ستاروں کو گالی دیں گے، محمد مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو گالی دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو گالی دیں گے، بلکہ الزبت اور ٹیلر کو گالی نہیں دیں گے، کسی اور کو گالی نہیں دیں گے، فاحشہ کو گالی دیں گے، تو محمد مصطفیٰ کی حرم کو گالی دیں گے۔ یہ ہے وہ قرآن کو کہیں گے کہ نامکمل قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ناکام فرمائے اور ان کی سازشوں کو بھی ناکام فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ کے حکم سے ساری چیزیں کام کرتی ہیں، اگر اللہ کا آرڈر نہ ہو تو چھری نہیں چلی، اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح محسنوں کو۔ کیا بدلہ دیا؟ آگے سنتے جائیے۔ ان هذا لهو البلاء المبین۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا کھلا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ فدیہ میں ان کو دے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، یہ احسان کا بدلہ ہے کہ قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے جب تک مسلمان رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ رہے گی، مسلمان بڑے شوق سے اور ذوق سے اور بڑے جذبے کے ساتھ ہر سال ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور قربان کریں گے۔ یہ ہم نے ان کو بدل دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ان کا ذکر خیر بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارے اور ماننے والے اور یہ دلارے آپ کی عزت کرتے ہیں، وہیں یہودی بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، عیسائی بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور میں نے جو سنا ہے وہ کہ ہندو بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہ جو برہمن ہے وہ کہتے ہیں ابراہیم سے بنا ہے، اپنے آپ کو برہمن کہتے ہیں، یعنی ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو نام کے ماننے والے ہیں، کام کے نہیں۔ وہ تو بت توڑنے والے تھے، تم تو بت کو پوجنے والے ہو۔ اگر تم واقعی برہمی ہو، ابراہیم کہ ماننے والے ہو، تو بتوں کو توڑ دو اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان بتوں سے بیزاری کا اعلان کرو۔ انہوں نے کہا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اپنے بابا سے کہا تھا کہ ہم آپ سے بری ہیں، جس کی آپ پوجا کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے ہمیشہ کے لیے۔ کب تک دشمنی ہے؟ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ایک اللہ، ایک بھگوان پر، آسمان والے پر، نیلی چھتری والے پر جب تک ایمان لے آؤ گے تو پھر ہم اور تم، ہماری دشمنی ختم، پھر ہم اور تم ایک ہوں گے، ہم پیار کرنے والے ہوں گے۔ نہیں تو بتوں کے پجاری سے تو چاہے وہ ابراہیم کا باپ ہے، دشمنی ہے اور حسد ہے اور بغض ہے، تو تم سچے ماننے والے بن جاؤ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی ہو، سلام اللہ کر رہا ہے کہ سلام ہو ابراہیم پر۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو،
اللہ اکبر، آپ کی نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ بھی اچھی کوئی کام کرے نا، نہیں ضائع کرے گا. آپ بھی ایک قرآن پاک اٹھا کر مسجد میں رکھ کے صدقہ کرتے ہوئے، یہ صدقہ جاریہ، اللہ اس اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا، اس کا اجر دیتا رہے گا. مسجد بنا دے اس کا بھی اجر دے گا، بچوں کو دین میں لگا دے اس کا بھی اجر دے گا، نمازیں پڑھے، لوگوں کو پڑھائے، لوگوں کو بتائے، اس کا بھی اجر ملے گا، توحید پھیلائے، اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو. انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے تھے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، علیہ کی ضمیر ابراہیم پر لوٹ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی. ومن ذریتہما، اور ان کی اولاد میں سے محسن، نیکی کرنے والے بھی ہیں، بعض بچے ان کے نیکوکار ہیں. وظالم لنفسہ مبین، اور بعض ان کی اولاد میں سے ظالم ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، لیکن یہاں پر چند اہم باتیں وہ بھی سننا چاہیے کہ بہت اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ذبح کے لیے لایا گیا تھا وہ اسحاق علیہ السلام، اپنی شان بڑھانے کے لیے، ہم اسحاق کی اولاد ہیں اور اسحاق علیہ السلام ہی ذبح کے لیے لائے گئے تھے. اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے سادہ جواب یہاں خود بخود موجود ہے. دیکھیے، جب اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا باپ بیٹے نے، تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک بیٹا اور دے رہے ہیں. وبشرناہ، ورنہ پھر بھی اللہ یہ کہتے ہیں نا وبشرناہ باسماعیل، ہم تم کو خوشخبری دے رہے اسماعیل کی. یہی بہت بڑا جواب ہے قرآن کے اندر. جواب وہ کہتے ہیں تمہارا قرآن میں دکھا دو کہیں پر، ہم کہتے ہیں آؤ دیکھ لو. بہت بڑے بڑے لوگوں نے، بیچاروں کو نہیں معلوم تھا، مجھ سے سوال کیا. الحمدللہ اپنے اساتذہ سے سنا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ ہے جواب. بہت حیران ہو گئے کہ ہاں بالکل سارا قصہ چل رہا ہے ذبح ہونے کا، اس کے بعد جو خوشخبری آ رہی ہے تو پتہ چلا کہ اس نیکی اور اس جو کارنامہ انجام دیا تھا باپ بیٹے نے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری میں اسحاق علیہ السلام دی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. دوسری بات میں انہی کی کتابوں سے، ان کے علماء کی زبانی انشاءاللہ آپ کو سنا تھوڑی دیر بعد، کہ ان کی کتابوں میں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام. اور یہاں آپ نے یہ بھی سنا کہ ان کی اولادوں میں سے کچھ نیک ہیں. تو بھائیو یاد رکھیے، آج ہمارے یہاں جو سید بن جاتا ہے، چاہے وہ چرسی موالی ہو جائے، چاہے وہ شرابی زانی بد کردار ہو جائے، جی یہ سید ہے، یہ تو بخشایا ہے اور جنت میں جائے گا، اور اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، ننگا ہو جائے تب بھی وہ جی سید ہے، یہ جی سب کچھ کرنے والا. نہیں، یاد رکھیے سیدوں کے سیدوں کے جو جد امجد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے آئے نا، اسی نسل سے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے خود اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بعض ظالم ہیں، اور ظالم کا انجام برا ہوتا ہے. ان الظلم ظلمات ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اور فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑا. شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی ظالم ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ولی بن جائے تو اس کی ساری اولاد ہی ولی بنے گی. ان کی اولاد میں سے بعض لوگ خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہو جائے تو اچھے بھی ہو سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا کی اور کہا اے اللہ، سورۃ ابراہیم کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. اے اللہ، جو میری تابعداری کرے وہ تو میرا ہے. وَمَنْ عَصَانِي،
اور جو میری نافرمانی کرے، میرے طریقے پر چلے، توحید کو نہ مانے، اللہ تیری باتیں نہ مانے. ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے. کیا کہا؟ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تم معاف کرنے والا. آپ نے اپنی طرف سے تو بہت اچھی بات کر دی. اللہ رب العالمین بھی فرما رہا ہے کہ ان میں سے بعض ظالم ہیں اور بعض اچھے ہیں. اسی پہ اکتفا ہے بھائیو. انشاءاللہ باقی باتیں آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ آپ رات کو سنیں گے. آئیے اسی سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ اسحاق تھے کہ ذبی، اسحاق تھے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے. تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ ایک یہودی آدمی تھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور بہت اچھا مسلمان ہوا، اور وہ ان کے علماء میں سے تھا، یہودیوں کے علماء میں سے تھا. تفسیر ابن کثیر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم مسلمان ہوا، بہت اچھا مسلمان ہوا، تو فسألہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت عظیم خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے پوچھا اس سے اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس ہی تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا ایو ابنی ابراہیم امر بذبحہ، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے میں سے کس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کون ہے؟ تم یہودی ہو، پہلے یہودی تھے مسلمان ہو گئے، تو تم اپنی کتابوں کی روشنی میں بتاؤ. فقال اسماعیل واللہ، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام، ہاں اللہ کی قسم. یا امیر المؤمنین ان یہود لتعلم بذالک، یہودیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے. ولکنہم یحسدونکم معشر العرب، اے عربیوں، اے عرب، وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد کی وجہ سے تم سے یہ فضیلت چھیننا چاہتے ہیں کہ تم تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا جو باپ تھا وہ ذبی نہیں تھا، ذبی کون تھا؟ اسحاق علیہ السلام تھے. الا ان یکون اباکم الذی کان من امر اللہ فیہ والفضل الذی ذکر اللہ تعالی منہ لصبرہ. تو یہ سارا فضل تمہارے باپ کو ملا لیکن وہ اس کو چھیننا چاہتے ہیں. اچھا، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کا بیٹا عبداللہ بہت بڑے عالم تھے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے چاہے بیٹے کو عالم بنا دے، جس کے چاہے نہ بنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، سامنے سے ان کا بیٹا بڑے شاندار لباس میں ہاتھ پہ عقاب لیا ہوا اور اندر داخل جا رہا ہے. آپ دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر یہ باپ کا بیٹا ضرور ہی عالم ہوتا تو یہ میرا بیٹا بھی عالم ہوتا، لیکن یہ دیکھیں شکاری بنا ہوا. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہدایت، لیکن کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سب کو ہدایت عطا فرمائے، دیندار بنائے، نیک صالح بنائے. باقی اللہ کے اختیار میں. تو اب آئیے، یہ عبداللہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے بیٹے، یہ اللہ کا فضل و کرم سے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا ابھی ان ذبیح، کون تھے ذبیح، اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام تھے. اور اس کو کتاب الزہد میں انہوں نے نقل کیا ہے. اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے سنا اپنے والد سے، وہ کہہ رہے تھے الصحیح ان ذبیح اسماعیل علیہ السلام، صحیح بات یہ کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابی الطفیل، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، والحسن ومجاہد والشعبی ومحمد بن کعب القرظی، یہ وہی محمد بن جو پہلے میں نے جن کی بات سنائی، وہ قرظی تھے،
یہودی کے 3 قبیلے تھے نا جو اس میں سے بنو قینقاع اور بنو قریظہ اور بنو قریظی، کعب بن قرظی و ابی جعفر محمد بن علی و ابی صالح رضی اللہ عنہم انہم قالوا الذبیح اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہے۔ اور اسی طرح آخری بات، آخری دلیل، ابن جریر سنابحی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، معاویہ بن ابی سفیان جو امیر المومنین تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو ذکر چلا ذبیح کا، کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے کہ اسحاق علیہ السلام ہے؟ تو وہاں پر ایک شخص آیا، علی الخبیر، اس نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، علم حاصل کرتے کرتے آپ یہ ادب نہ بھولیے کہ آپ کا نام یا آپ کا ذکر تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجاءه رجل، ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اد علی مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کیجئے، گنائیے مجھے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ یبن الذبیحین، آپ کو کہا یبن الذبیحین، اے 2 ذبیح کے بیٹے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا اپنا بابا عبداللہ، اس کا بھی ذکر ابھی آئے گا، تو آپ فضحک رسول اللہ، آپ ہنس پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیل له یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، وما الذبیحان، لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا یہ ذبیح، 2 ذبیح کیا چیز ہے؟ کون ہے 2 ذبیح؟ تو سیدنا معاویہ نے فرمایا ان عبد المطلب نے جب اللہ نے ان کو خواب دکھایا کہ زمزم کا کنواں تلاش کرو، تو خواب میں نظر آیا کہ فلاں جگہ ہے، تو وہ پھر کھودنے لگے اس کو، تو اس میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی، تو آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے بچے دیے اور سب 10 بچے اور جوان ہو گئے تو میں اس میں سے ایک کو اللہ کے راستے میں نظر مانی کے ذبح کر دوں گا۔ اب جب بچے جوان ہو گئے تو انہوں نے قرعہ ڈالا، جب قرعہ ڈالا قراندازی، اس میں عبداللہ کا نام نکلا، آپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ چھری پکڑی اور ان کو لے کے بیت اللہ کی طرف جا رہے ذبح کرنے کے لیے، تو ان کے ماں کے رشتہ دار بھائی وغیرہ آگے، ماموں آگے عبداللہ کے، کہ نہیں یہ بڑا اچھا بچہ ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا چلتے ہیں کسی، وہ لوگ کاہن کے پاس جاتے تھے، چلو کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، تو وہ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا ایسا کیجیے آپ لوگ، ایک طرف 10 اونٹ رکھیے، ایک طرف قرعہ ڈالیے، عبداللہ کا نام لکھیے، قرعہ ڈالیے، جس کا نام نکلتا ہے، جب تک عبداللہ کا نام لے کے نکلے آپ اونٹ بڑھاتے رہیے، 10 ڈالا قرعہ اور عبداللہ، تو عبداللہ نکل رہا، یعنی عبداللہ کا ذبح کرو، پھر 20 اونٹ، پھر عبداللہ، 99 پھر بھی عبداللہ، 100 ڈالا، پرچی 100 کی ڈالی، 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو، پھر نکلا اللہ کی طرف سے کہ 100 اونٹ قربان کر دو۔ عبدالمطلب نے کہا نہیں مانتا میں، دوبارہ کرو، دوبارہ کیا تو پھر وہی اونٹوں کا نام نکلا، تو آپ راضی ہو گئے، دوبارہ یہ 3 بار کر کے، اور پھر جا کے آپ نے اپنے بچے کو نہیں ذبح کیا، اونٹوں کو قربان کر دیا، اور اس وقت سے ایک انسان کی دیت بن گئی، اور آج بھی اسلام نے اس کو ثابت رکھا، ایک انسان کی خون کی دیت 100 اونٹ ہے۔ تو اللہ ایک اسماعیل علیہ السلام کیونکہ آپ کے آبا و اجداد میں تھے، اسی لیے آپ نے خود فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا بابا ذبح ہوتے ہوتے اللہ نے بچا لیا، بابا کا بھی بابا اوپر جو اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی ذبح ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہ دلیل بھائیوں آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين،
اللهم عليك باليهود والنصارى والهندوس المعتدين، اللهم عليك بالمجوسيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالنصيريين، اللهم احصهم عددا، اللهم عليك بالخونة، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم من اراد بنا وللاسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل تدبيره دمارا. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.